الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ایک مضمون شروع کر رہے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ آداب اور سنن سے ہے. یہ حدیث 2 جمعہ پہلے بھی آئی تھی جب ہم نے بات کی تھی کہ آپس کی جو رنجشیں ہیں، آپس میں دلوں کا جو میل کسی بھی وجہ سے 2 آدمیوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کا ایک بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سلام کیا کرو، سلام کیا کرو. حدیث پاک میں آپ نے جو بات فرمائی، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جا پاؤ گے یہاں تک کہ صاحب ایمان بن جاؤ. تم جنت میں نہیں جا پاؤ گے یہاں تک کہ صاحب ایمان بن جاؤ. اور صاحب ایمان کیسے بنتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے سے. صاحب ایمان کلمہ پڑھنے سے بنتے ہیں. لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور تم صاحب ایمان نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو پیار نہ کرو. تم صاحب ایمان نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو پیار نہ کرو، محبت نہ کرو. ہم نے تو دلوں میں نفرتیں بھر رکھی ہیں، ہم نے تو دلوں میں میل بھر رکھا ہے نا. فلاں سے ناراض ہیں، اسے سلام نہیں کرتے ہیں. فلاں سے ناراض ہے، وہ سلام کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں. تو کلمہ گو ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن صاحب ایمان ہونے کے ساتھ کمال ایمان نہیں ہے. وہ درجہ ایمان کا نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے سے چاہتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ کیا نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے پیار نہ کرو، محبت نہ کرو. سب سے پہلا پیار، سب سے پہلی محبت اللہ، اس کے بعد پیار اور محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہاری نظر میں تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، تمہاری اولادوں سے، تمہارے جذبات سے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو ایک دستور ہے نا کہ زبان کچھ بولتی ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے نا. کوئی باپ اپنی اولاد سے یوں کہے کہ تم میرے سچے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ مجھ سے پیار نہ کرو. اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنی ماں سے بھی زیادہ، دکان سے بھی زیادہ، ہے نا، بینک بیلنس سے بھی زیادہ جب تک پیار تمہیں مجھ سے نہ ہو تب تک تم میرے بیٹے نہیں ہو. پیار الگ الگ ہوتا ہے، بیوی کا الگ، ماں کا الگ، بہن کا الگ، لیکن سب پر اگر تم سب کو اگر مجھ پر قربان کر سکتے ہو تو تم میرے بیٹے ہو. مجھ پر بیوی کو قربان کر دو تم میرے بیٹے ہو.
مجھ پر تم اپنی دکان قربان کر دو، میرے بیٹے ہو، مجھ پر تم اپنی دوستی قربان کر دو، تم میرے بیٹے ہو، ہے نا، مجھ پر تم اپنے جذبات قربان کر دو، تم میرے بیٹے ہو۔ تو آدمی دھرم سنکٹ میں پھنس جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اتنا پیار باپ سے بھی نہیں کرتا میں جتنا باپ اور ابا جان مجھ سے چاہ رہے ہیں۔ دکان نہیں چھوڑیں گے، بابا بیمار ہے تو بھائی کو بولیں گے تو لے کے جا، میں دکان پہ بیٹھوں گا۔ تو چل میں آتا ہوں، ابھی دکان پر میری ضرورت زیادہ ہے۔ تجھے بھی تیرے باپ کو تیری ضرورت زیادہ ہے، تیری دکان تو اس سے تیرے لیے اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وہاں ہوتے تو کہتے تھے نبی جی ہم آپ سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پھر نبی جی کہتے جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ کہ ابھی آتا ہوں، ہے نا۔ بیوی نہ کہتی ہے، بیوی منع کر رہی ہے نا، ابھی تو پھل پکنے والے ہیں، ابھی تو موسم ہے، ابھی تو کاروبار ہے نا، ابھی تو لاک ڈاؤن ختم ہی ہوا ہے، ابھی کاروبار کیسے چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا معلوم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اتنی محبت نہیں ہے آپ سے۔ یہ بات کہنے کے لیے اور یہ بات سنانے کے لیے میں آپ نے یہ دو چار باتیں کی میں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اے اللہ کے نبی مجھے اتنی محبت آپ سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ وقفہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ وقفہ گزرا اور پھر آپ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی، اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی۔ ایک ذرا سا وقفہ گزرا اور اس چیز کو محسوس کیا کہ نہیں اگر مجھے صاحب ایمان بننا ہے تو مجھے نبی سے پیار اور محبت جو ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرنا پڑے گا۔ چلو مال سے زیادہ کر لیں گے، دکان سے زیادہ کر لیں گے، یہاں تو کیا کہا گیا ہے حتی تکون احب الیہ من ولدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ باپ سے، اولاد سے، سارے انسانوں سے سب سے زیادہ پیار مجھ سے نہ کرتا ہو۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تم مکمل ہوئے، اب تم مکمل ہوئے۔ تو صحابہ حضور کے سامنے بیٹھ کر جیسا ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بھی بچوں کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ اور گپاڑا لگا دیتے ہیں، ایسے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کمی بھی بیان کرنی پڑے یا موقع ہو تو کریں گے، لیکن جھوٹ بولو، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ محبت والا جھوٹ بیوی سے بول سکتے ہو، اس کا ایک استثناء ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میری بات جا کے ایز اٹ از مت سنا دینا ہاں کہ میں تیرے سے پیار نہیں کرتا، واقعی سچ میں نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، مولانا نے نہ کیا جھوٹ بولنے کا، ٹھیک ہے۔ بیوی سے کہہ سکتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ پیار تم ہی سے ہے، کم ہو تو بھی اجازت ہے آپ کو اتنا کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار نہ کرو۔ تو میں نے عرض کیا پہلا پیار اللہ سے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیسرا ماں باپ سے، اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، اور اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، یہ اللہ کے اور رسول اللہ کے پیار میں شامل ہے۔ تو انسانوں سے محبت کریں، اس سے ایمان بڑھے گا، اور ایمان بڑھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ ہمیں بتایا وہ کیا ہے؟ الا ادلکم علی ما اذا فعلتموه تحاببتم،
میں تمہیں ایک عمل بتاؤں، اگر تم وہ کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگو گے۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو سلام کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو معاشرہ قائم فرمایا تھا، مدینہ منورہ کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے میں ہر آدمی کے ذہن میں کنسنٹریشن جو تھا وہ اس بات کا تھا کہ میرے نبی مجھ سے کیا چاہتے ہیں، دین مجھ سے کیا چاہتا ہے، شریعت مجھ سے کیا چاہتی ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دکان ہو، مکان ہو، شادی بیاہ ہو، لین دین ہو، کھانا پینا ہو، کپڑا لتا ہو، ہر جگہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے نبی مجھ سے کیا چاہتے ہیں، دین کا مجھ پر کیا تقاضا ہے، اس کو سامنے رکھ کر لوگ زندگی گزارتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کی زندگی میں فرائض بھی موجود تھے، صحابہ کی زندگی میں واجبات بھی موجود تھے، صحابہ کی زندگی میں کامل مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتیں بھی موجود تھیں۔ ایک صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے گھر پر دستک دی، سلام کیا، پھر تھوڑا ٹھہر گئے، پھر دستک دی، سلام کیا۔ حضرت عمر موجود ہیں اندر، سن بھی رہے ہیں، اندر موجود ہیں، سن بھی رہے ہیں، آواز سلام کی آ رہی ہے، دروازہ بجایا جا رہا ہے، لیکن دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا آگے، کیا کریں گے یہ۔ پھر تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، جواب نہیں ملا تو پلٹ کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی موجود تھے وہاں، خادم ہو یا کوئی ساتھی ہو، انہیں بھیجا کہ جاؤ دیکھو کون ہے اور ایسا کیوں کیا، بلا کے لاؤ۔ امیر المومنین تھے نا، تو دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، بڑے درجے کے صحابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا السنہ، ما فعلتم هذا؟ قال السنہ، تم نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے سنت پہ عمل کیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے سنت پر عمل کیا۔ اچھا تم سنت کا نام لے رہے ہو تو مجھے اس کی دلیل چاہیے، مجھے اس کا ثبوت چاہیے، مجھے اس کی دلیل چاہیے، مجھے اس کا ریفرنس چاہیے، بتاؤ۔ تو کہا میں تو گھبرا گیا، میں اٹھ کر آیا چوراہے پر یا کہیں جہاں لوگ اکٹھے تھے، مسجد میں آیا، اور لوگ انصار سے کہا کہ ارے انصار کے لوگوں، تمہیں یہ بات تو معلوم ہی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 3 مرتبہ سلام کرو، اور 3 مرتبہ سلام کا جواب نہ ملے تو پھر کیا کرو؟ واپس ہو جاؤ۔ تو شاید حدیث کا جو مضمون ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو سن کر ہنسنے لگے کہ اچھا حضرت عمر نے دوڑایا ہے اور یہ ڈرے ڈرے آئے ہیں کہ ہمیں کو کیا چاہیے؟ ثبوت چاہیے، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سزا دیں گے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حدیث کی کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں، کہتے چلو میں چلتا ہوں، جو تمہارے ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، دیکھ لیتے ہیں۔ کہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کیا دی؟ گواہی دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بات دراصل یہ تھی کہ مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین ہے، آپ کبھی بھی جو ہے ڈینائی نہیں کرتے مجھے پتہ نہیں ہے، تعویل کریں گے، ادھر ادھر کا کریں گے، یہ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ ایسے بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، تو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ جس کو کہتے ہیں نا نیکڈلی، یوں نہیں کہتے کبھی بھی
کہ بھئی مجھے ابھی پتہ نہیں ہے یا یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھوں گا، پوچھوں گا، جانوں گا، پھر بتاؤں گا تمہیں کہ نہیں یہ تو بڑے مفتی صاحب ہیں، یہ تو بڑے وکیل صاحب ہیں، یہ تو بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے پاس تو جواب ہونا ہی چاہیے، نہ کیسے بول دے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اصل میں مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا، اور میں جاننا چاہتا تھا اس بات کی حقیقت کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث مل گئی۔ تو ہمیں بھی اس پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ آپ جب آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں کہ گھر پہنچ گئے، اب تو دروازہ کھلوا کے ہی رہیں گے، بھائی گھر سے نکل کے آیا ہوں کوٹ کوٹ کے۔ کبھی کبھی آدمی ہو جاتا ہے ایسا، بہت سی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے نماز کی نیت باندھی، بیوی بیت الخلاء میں گئی ہے، آپ نماز میں نیت باندھی اور ایسے ہی بیل بجی۔ اب 4 رکعت پوری ہونے میں 2 رکعت ختم ہونے میں آپ کو 2 منٹ لگیں گے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 4-5 منٹ لگیں گے۔ اب وہاں کیا لگا دیا ہے اس نے؟ دہیج دے، اتنی رنگ بجائی کہ بیل ہی بیچاری بند ہو گئی، بیل نے بجنا ہی چھوڑ دیا۔ تو لوگوں کو سینس نہیں ہے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ ارے بھائی گھر میں 2 آدمی ہیں، ایک استنجے میں گیا ہے، مشیت الہی سے آپ ایسے ہی وقت پہ آ گئے۔ مجھے 12 ہوتا ہے کہ ادھر نماز کی نیت باندھی اور گھر میں کسی نے بیل بجائی۔ تو ایک آدمی استنجے میں مشغول ہے، دوسرا آدمی نماز میں مشغول ہے۔ اب آپ بجائے جا رہے ہیں 5 منٹ، اللہ اکبر، آدمی صبر کر ہی نہیں سکتا 5 منٹ۔ اس زمانے کے 5 منٹ پرانے زمانے کے تھوڑے ہی ہے، اس زمانے کے 5 منٹ ہے، کیسے کیا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو صبر نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی آپ بیل بجاتے ہیں، کسی کو رنگ کی، آپ نے فون بجایا اور میں نے کاٹ دیا، دیکھو دیکھو فون کاٹ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو دیکھو فون کاٹ رہا ہے، فوراً دوبارہ۔ فون کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آدمی کیا ہے، ریئلی کہیں مشغول ہے، آپ کا فون کاٹ دیا، بج کے بند نہیں ہو گیا ہے، کہ ہو سکتا ہے سائلنٹ ہو اس لیے بج کے بند ہو گیا، ہو سکتا ہے آدمی فون کہیں اور پڑا ہو، آپ کسی اور کمرے میں ہو اس لیے بج کے بند ہو گیا۔ نہیں، آپ کی 2 رنگ بجی، اس نے فون کو باقاعدہ کاٹ دیا، آپ کو محسوس ہوا، پھر آپ دھم سے دوبارہ۔ تو جب آپ فون کرتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، تو اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا کیا کر لیں، انتظار کر لیں۔ تھوڑے انتظار کے بعد آپ دوبارہ بیل بجا سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں۔ تھوڑے انتظار کے بعد آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ اتنا موقع دے دیں، اتنا سا موقع دے دیں دوبارہ رنگ کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آدمی غسل کر رہا ہوگا، نکل گیا ہوگا، استنجے میں گیا ہوگا، نکل گیا ہوگا، یا نماز میں ہوگا، نکل گیا ہوگا، کوئی اور مشغولی ہوگی اس سے فارغ ہو گیا ہوگا۔ تو 2-5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ جو ہے دے دینے چاہیے، تاکہ آدمی جو ہے وہ، اور بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو ایک بھی فون آ جائے تو وہ جب بھی فون کے بعد آئیں گے تو ان کی عادت ہے کہ وہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ ان نون نمبر ہو تو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو کس کا فون ہے۔ دیکھو وکیل صاحب کو آپ کبھی بھی فون کرو گے دوبارہ فون آئے گا۔ آپ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ کاروباری آدمی کو آپ کبھی بھی فون کرو گے، وہ کیا کہتے ہیں، اٹ مائٹ بی مائی کلائنٹ، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا کوئی گاہک ہو سکتا ہے یہ کوئی انکوائری کے لیے فون آیا ہو کہ صاحب فلاں چیز ہمیں چاہیے۔ تو الگ الگ مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے، جو بالکل جو ہے کہتے ہیں نا بے نیاز ہوتے ہیں، ان کو آئے جاؤ فون، وہ دوبارہ کرتے ہی نہیں، بھائی اللہ ضرور ایسے تو کر ہی لے گا، بھائی آپ رسو فون کر کروا۔ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم بے نیاز بیٹھے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھ لو کہ سامنے والا کس مزاج کا ہے۔ اگر وہ کاروباری آدمی ہے تو ضرور فون کرے گا، بالکل بے نیاز ہے تو آپ تھوڑی دیر بعد اس کو دوبارہ کر لیجئے۔ تو یہ رعایت رکھی گئی ہے شریعت میں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اجازت لے کر جانا
یہ تو قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم اذا دخلتم بیوتا فاستأذنوا، جب تم کسی گھر میں جاؤ تو جانے سے پہلے کیا کرو؟ اجازت لے لو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، اذا دخلتم بیوتکم فسلموا علی اہلکم فإنہ برکۃ علیکم وعلی اہلکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ یہ کیا ہے؟ فإنہ برکۃ علیکم وعلی اہلکم، اس سے تمہاری زندگی میں بھی خیر و برکت آئے گی اور تمہارے گھر والوں کی زندگی میں بھی کیا آئے گی؟ خیر و برکت آئے گی۔ تو گھر میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں تو بھی اجازت لے کر جانا چاہیے، اور اجازت لینا اگر کا موقع نہیں ہے یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی موقع پر، جب آدمی اپنے گھر پہ جاتا ہے تو اس کے پاس چابی ہوتی ہے، چابی لگائی، آپ اندر چلے گئے، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ جب گھر میں جائیں تو السلام علیکم ایسا کہیں جس کو جو آدمی جاگ رہا ہے وہ سن لے، جو آدمی جاگ رہا ہے وہ کیا کر لے؟ سن لے۔ ہاں، ہمارے بہت سو کے سلام اللہ ہی خیر کرے، سلام کے ورژن معلوم ہے آپ کو؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ہے نا؟ پتہ نہیں آپ 10-20 ورژن ڈھونڈ لیں گے الگ الگ لوگوں کے۔ تو لفظ کیا ہے صحیح؟ السلام علیکم، بولو السلام، اس کو لام کو تھوڑا کھینچو، السلام علیکم، یہ ہے سلام کا صحیح ورژن۔ گاؤں والے کیسے بولتے ہیں؟ سلام علیکم، گاؤں والوں کا سلام کیا ہے؟ سلام علیکم، تو یہ گاؤں والوں کا ورژن ہے نا؟ کوئی آدمی دور ہو اور آپ کو یوں کہے السلام علیکم۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ جو ہے وہ برابر بیٹھی ہوئی تھی اور حضور اپنے گھر میں تھے، کچھ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ کیا بولا میں نے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ سام جو ہے نا، سام، اس کے معنی ہے نحوست۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی نحوست کے، لعنت کے، نقصان کے۔ تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کسی کو سلامتی بھیج رہے ہو یا کسی پہ نحوست بھیج رہے ہو۔ تو حضور نے فرمایا وعلیکم، حضور نے کیا فرمایا؟ وعلیکم۔ تو عائشہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سنو تو صحیح، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے، السلام علیکم۔ میں نے اس کو تھوڑا سا اپنا انڈین ورژن کر دیا اس کا۔ ہاں، تو حضور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور سنیے تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے وعلیکم السلام تھوڑی کہا ہے، میں نے کہا وعلیکم۔ کیا مطلب وعلیکم؟ جو تم نے دیا وہ تو واپس دے دیا میں نے تم کو، جو تم نے مجھے دیا وہ میں نے تم کو واپس دے دیا۔ تم مجھے لعنت دے رہے تو میں بھی تم کو لعنت بھیج رہا ہوں، تم مجھے سلام کر رہے تو میں بھی تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ وعلیکم کا مطلب ہے تم پر بھی، وعلیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر بھی۔ میں نے سلام تو نہیں کہا، انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم۔ تو جو نحوست انہوں نے مجھے دی تھی وہ میں نے کیا کر دی؟ انہی کو واپس لوٹا دی۔ تو سلام کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے؟ صحیح ہونے چاہیے۔ مسلمان پیدا ہو کے 50 سال کا ہو جاتا ہے اور سلام کرنے نہیں آتا اس کو، سلام کے الفاظ اس کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہاں، کوئی دور ہے تو آپ ہاتھ کا اشارہ کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک کونے میں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور نے ان کو سلام کیا اور ساتھ میں ہاتھ کا اشارہ بھی کیا۔ تو کوئی آدمی دور ہے تو سلام تو کریں گے، لیکن اگر الفاظ سنائی نہ دیں ایسا اندیشہ ہے
تو تھوڑا سا ہم کیا کر دیں گے، ساتھ میں ہاتھ کا اشارہ کر سکتے ہیں۔ اکیلے ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں ہوتا، لیکن السلام علیکم کہیں اور تھوڑا سا ہاتھ کا اشارہ کر دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ہم لوگ خالی اشارہ کرتے ہیں، کبھی کبھی سلام نہیں کرتے، سلام کا ہم کیا کر دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اکیلا اشارہ سلام کی علامت کے طور پر تو کافی ہے، لیکن دعا پہنچے گی نہیں، کیونکہ دعا دی نہیں آپ نے۔ السلام علیکم کہتے تب دعا ہوتی، تو وہ دعا دی نہیں ہے آپ نے، لیکن آپ نے ہاتھ دکھا کر ایک طرح سے کیا کیا، اس کو یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں۔ جیسے کوئی آدمی بولے نا کہ پیسے دے رہا ہوں شام کو، تو اس سے جتنی تسلی ہوتی ہے آدمی کو، کوئی آدمی آپ کے پاس پیمنٹ لینے آیا، آپ اسے کیا کہتے ہیں، آپ پوچھو ہمارا سائنس تو تباہ دے، تو شام تک کے لیے اس کو جو تسلی ہو جاتی ہے، جو اچھا لگتا ہے، وہ ہاتھ اٹھانے سے اس کو اچھا لگے گا، لیکن دعا پہنچی نہیں ہے۔ اب آخری بات کیا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کے سلام کا ذکر فرمایا، تو کیا مستورات کو سلام کرنا چاہیے؟ تو اصولاً سلام کرنے میں کوئی برائی نہیں، اصولاً سلام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، ایسی علماء کی رائے ہے۔ اگر بوڑھی عورتیں ہیں، ماں بہنیں ہیں، بڑی عمر کی عورتیں، اجنبیوں کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا، اجنبی عورتوں کی، راستے میں کوئی مل گیا، ایسوں کی جو ہے میں بات کر رہا ہوں، تو بہتر ہے آپ اوائڈ کیجئے۔ اور اگر بوڑھی کوئی خاتون ہے اور آپ نے سلام کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اصولاً میں نے کہا سلام کر سکتے ہیں، لیکن فتنے کے ڈر سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے رہن سہن میں اللہ تعالیٰ سنتوں کو پیدا فرما دے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، سلام کو رواج دیں، آپس کی رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے کثرت سے ایک دوسرے کو سلام بھیجا کریں۔ سلام کے ساتھ ساتھ دوسری بھی چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، ہدایہ ہیں، میل جول بڑھانا ہے، یہ وہ ساری چیزیں